بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان ذکر و درود کے اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم ایک واقعہ سنائیں گے آپ کو، بہت خوبصورت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے غالباً، اور مدینہ منورہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہیں کہ کیا کریں، آخر بارش نہیں ہو رہی۔ تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ حضرت ام المؤمنین آپ فرمائیے کیا کریں، آخر بارش کی ضرورت ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو ساری امت کی ماں ہیں، ہماری بھی ماں ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت حل بتایا، بڑا عجیب و غریب حل۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیسا عشق ہے ساری کائنات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اقدس میں ہیں، جس کمرے جس حجرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، قبر اقدس ہے جس کمرے کے اندر، جس کو حجرہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے یا روضہ اقدس کہا جاتا ہے، اس کی چھت کے اندر ایک سوراخ کرو، ایسا سوراخ جو آسمان دیکھے قبر مبارک کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں آسمان ایسا روئے گا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے اس خوبصورت مشورے پر عمل کیا اور چھت میں وہ سوراخ کیا گیا۔ تو اس سوراخ کے کرنے کے بعد جب آسمان سے نظر آتی تھی قبر مبارک، تو کہتے ہیں کہ آسمان ایسا رویا، یعنی ایسی بارش برسی کہ اہل مدینہ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا عجب بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا رو رہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بارش کی ضرورت پوری ہو گئی۔ میرا آپ کا یہ حال ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے وقت کبھی ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی، کبھی ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، ذاکر تو ذاکر ہوتا ہی ہے، درود شریف پڑھنے والا ظاہر بات ہے کہ بلند درجوں کا حقدار ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بلند درجے عطا کیے جاتے ہیں، لیکن وہ درود شریف پڑھنے والا جو درود شریف پڑھتے پڑھتے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا دل بھی روئے، اس کی آنکھیں بھی روئے، یہ کیسا عاشق ہوگا، یہ کیسا خوبصورت دل ہوگا، یہ کیسی خوبصورت آنکھیں ہوں گی جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کے عشق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت میں رونا جانتی ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اذان کہیے، انہوں نے کہا مجھ سے کام نہیں ہو سکے گا۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما نے گزارش کی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید کی اذان سنوائیے۔ اب ان کی فرمائش کو کون رد کرتا؟ ساری امت ان کی مقروط احسان ہے میاں، ان کی فرمائش کو کون رد کرے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
ان کی فرمائش پر، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی مبارک فرمائش پر، اور بلکہ ان کی تو گزارش نہیں کہوں گا میں بالکل بھی، ان کی تو گزارش بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے، ان کی گزارش نہیں، ان کا تو حکم سمجھیے۔ ان کے حکم پر اذان پڑھنے کھڑے ہو گئے، اذان پڑھ رہے ہیں، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جملہ مبارک آیا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس جملے پر بے ہوش ہو گئے اور اذان کو پوری نہیں کر پائے ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ سارا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اس مبارک اذان کے کلمات کو اور اس آواز کو سن کر جو سب نے جو رونا شروع کیا ہے، کہتے ہیں عورتیں تک بھی گھر سے باہر نکل آئیں، عورتیں بھی روتی ہوئی، بچے بھی روتے ہوئے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا تھا، وہ بچے اور وہ عورتیں بھی روتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو اذان کو پوری ہی نہ کر سکے۔ یہ عشق، یہ عشق، یہ عشق انسان کو چلاتا ہے۔ جب دل میں عشق کی آگ لگ جاتی ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ لگ جائے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں اللہ و رسول علیہ السلام کی کہ عشق کی شمع روشن ہو جائے، پھر ہمیں دنیا اچھی نہیں لگے گی، پھر ہمیں گناہ اچھے نہیں لگیں گے، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اور پھر ہمیں درود شریف ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے گا۔ لیکن اس وقت عاشقانہ درود شریف جو ہوگا وہ آج کے غفلت والے دلوں سے درود شریف پڑھنے کے مقابلے میں بہت بلند اور بہت پرتاثیر ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے درود شریف کے عاشقوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، میں آپ کو یہ میسج دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود اور سلام پڑھنا ہے، لیکن عاشقانہ پڑھنا ہے۔ عاشقانہ درود پڑھو، عاشقانہ سلام بھیجو، عاشقانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ بچ جائے جو ہماری زندگی میں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے بغیر ہمارا کوئی لمحہ نہ گزرتا ہو، کوئی ہمارا لمحہ نہ گزرتا ہو جس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود اور سلام نہ بھیجا گیا ہو۔ اپنے بچوں کو درود شریف پڑھ لاؤ، اپنی بیویوں کو درود شریف پڑھ لاؤ، اپنے پڑوسیوں کو درود شریف پڑھ لاؤ، اپنے دوستوں کو درود شریف کے تحفے دو۔ بہت بڑا سرمایہ حیات ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے میاں، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں میرے خدا، کیسے سمجھاؤں میں کہ کیا چیز ہے درود شریف۔ درود شریف جنت کی کنجی ہے، ولایت کا شارٹ کٹ ہے، آپ کے مسائل کا حل ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں اٹکا رہتا درود شریف والوں کا، کوئی مسئلہ اٹکا نہیں رہتا۔ اس لیے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والو، اگر ابھی تک پڑھ رہے تھے تو اس میں اضافہ کرو، نہیں پڑھ رہے تھے تو آج سے نیت کرو انشاءاللہ درود شریف کے بغیر نہ کوئی دن گزرے گا، نہ کوئی رات گزرے گی، نہ کوئی صبح گزرے گی، نہ کوئی شام گزرے گی، یہاں تک کہ نہ کوئی خوشی کا دن گزرے گا، نہ کوئی غم کا دن گزرے گا جو درود شریف نہ پڑھا ہو۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں، نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ کوئی لمحہ نہ گزرے گا جس میں درود شریف نہ پڑھا ہو، جس میں درود اور سلام نہ پڑھا ہو۔ جتنے درود اور سلام عاشقانہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب ولایتوں کو ایسے، ولایتوں کی طرف ایسے بھاگتے ہیں، یہ یا یوں کہیے کہ ولایت کا اور ان کا ایسا ساتھ ہے کہ بس جیسے یوں سمجھ لیجیے جیسے اس وقت اس تسبیح کے دانوں اور اس کے دھاگے کا ساتھ ہے، ایسا ساتھ ہے ولایت کا اور درود شریف پڑھنے والوں کا۔ اس لیے مسائل میں الجھ کر شکایت کرنے کے بجائے درود شریف کو عاشقوں کی طرح سے پڑھو،
اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ بھی اٹھاؤ، اللہ سے کہو اپنی فریادیں، کرو اللہ سے فریادیں۔ میری بات سنو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آسمان ایسا روتا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ رضی اللہ عنہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اگر مدینہ طیبہ کی عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ساری کائنات کو وجود بخشا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مخلوق کا یہ عشق ہے تو اس مخلوق کے دلوں میں یہ عشق ڈالا کس نے ہے؟ جس اللہ نے اتنے بڑے زمین اور آسمان کے نظام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، اس اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہوگی، اور وہ آدمی کتنا محبوب ہوگا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ہر وقت نبی علیہ السلام کا نام لیتا رہتا ہو درود اور سلام کی شکل میں، وہ کتنا محبوب ہوگا۔ اور جو اللہ اور رسول علیہ السلام کا ایسا محبوب ہو، کیا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ کے یہاں لاج نہیں رکھی جائے گی؟ کیا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رد کر دیے جائیں گے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ عاشقوں کے ہاتھ جب اللہ کے حضور اٹھتے ہیں وہ رد نہیں ہوتے۔ اس لیے عاشقوں، پہلے عاشق بنو، عاشقانہ درود اور سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اٹھاؤ ہاتھ اللہ کے سامنے، دیکھنا تمہاری کیسی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔